آج ہم آپ کو وقت کے اس سفر پر لے چلیں گے جہاں کتابیں چراغ کی روشنی میں پڑھی جاتی تھیں، جہاں کاغذ سونے کی طرح قیمتی ہوتا تھا اور جہاں علم کے متلاشی اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی سچ کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان انفو۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے دنیا استاد العلماء کہتی ہے، ایک ایسا دماغ جو صدیوں آگے سوچتا تھا، ایک ایسا سائنسدان، مورخ اور فلسفر جس کا نام سن کر آج بھی علم کے دروازے کھلتے ہیں، ابو ریحان البیرونی۔ البیرونی کا اصل نام محمد بن احمد تھا اور وہ 973 عیسوی میں خوارزم یعنی موجودہ ازبکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا علم و فنون میں دنیا سے آگے تھی۔ بچپن ہی سے البیرونی کی آنکھوں میں سوالوں کی چمک تھی۔ آسمان میں چمکتے تارے، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، زمین کی وسعت، سب کچھ انہیں حیران کرتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے، یہ بچہ عام نہیں، اس کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ البیرونی نے کم عمری میں ہی ریاضی، منطق اور فلکیات پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت کتابیں نایاب تھیں، مگر ان کا شوق ایسا تھا کہ جو ملتا پڑھ لیتے۔ کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں زمین پر لکیر کھینچ کر زاویے ناپتے، سورج کے سائے کا حساب لگاتے اور چاند کی حرکت دیکھتے رہتے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے شمسی وقت معلوم کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا۔ البیرونی کی زندگی میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ ان کا علم کی گہرائی میں ڈوب جانا تھا۔ انہوں نے فلکیات، جغرافیہ، ریاضی، طب، ارضیات اور تاریخ سمیت کم از کم 146 کتابیں لکھیں۔ انہوں نے زمین کا ردس یعنی ریڈیس اتنی درستگی سے ناپا کہ جدید آلات آنے سے پہلے ہی وہ حقیقت کے بہت قریب تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے۔ اس زمانے میں یہ خیال لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا، مگر البیرونی نے دلائل اور حساب سے اسے ثابت کیا۔ البیرونی کی زندگی کا ایک اہم باب ان کا ہندوستان کا سفر ہے۔ وہ غزنوی دور میں محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی تاکہ براہ راست ہندو فلسفہ اور سائنس کا مطالعہ کر سکیں۔ انہوں نے یہاں کے ریاضی دانوں اور فلسفرز سے ملاقات کی، ان کے نظریات لکھے اور پھر اپنی مشہور کتاب کتاب الہند لکھی۔ یہ کتاب اس دور کے ہندوستان کے مذہب، رسم و رواج، سائنس، جغرافیہ اور تاریخ کا سب سے قیمتی ریکارڈ ہے۔ البیرونی صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک کھلے دل و دماغ کے انسان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سچائی صرف اپنی قوم یا اپنے مذہب میں نہیں، بلکہ ہر قوم اور ہر زبان کی علم میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ اختلافات کو دشمنی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نئے سوالات کا دروازہ سمجھتے تھے۔ البیرونی نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ علم کے لیے وقف کر دیا۔ روایت ہے کہ جب وہ آخری وقت قریب محسوس کر رہے تھے تو اپنے پاس بیٹھے شاگرد سے فقہ کا ایک مسئلہ پوچھا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، اس وقت آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ البیرونی مسکرا کر بولے، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں یہ دنیا علم کے ساتھ چھوڑوں بجائے اس کے کہ جہالت کے ساتھ جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ دوستوں، ابو ریحان البیرونی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اصل عظمت ڈگریوں یا شہرت میں نہیں، بلکہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی اگلا البیرونی نہ بن سکے، لیکن ہم سب ان کی طرح علم کا پیاسا زور بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اور بھی دلچسپ تاریخی کہانیاں لائیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔